السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معراج کا ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ پارٹ 3 یا تیسرا اس کا حصہ ہے۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کہ بلائے گئے ہیں؟ فرمایا بلائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا اور فرشتوں نے مرحبا آپ کو کہا، پہلے آسمان کے جو ہے نا فرشتوں نے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ آسمان کے دروازے ہیں۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے ہیں تو دروازے بند تھے، تو فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا فرشتوں کو بھی جب تک اللہ خبر نہ دے یا کوئی خبر نہ دے تو فرشتوں کو بھی جو ہے نا اس کا علم جو ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے نا کہ لو جی وہ تو سارے بیٹھے تھے بلکہ بچھائے کہ آپ آ رہے ہیں، تو دیکھیے کہ بھی معمول کے مطابق ہی ہے حالات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے نا بڑھ کر آگے جو ہے نا سلام کیا نبی علیہ السلام نے، تو انہوں نے آپ کے سلام کا جواب جو ہے وہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا پیارے بیٹے خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے، اور تم کتنے اچھے جو ہے وہ بیٹے ہو۔ اور ایک پیغمبر اور ایک بیٹے کو خوش آمدید، یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، اور جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو وجہ پوچھی یہ کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو دائیں طرف کے ہیں وہ جنتیوں کی روحیں ہیں جو ان کی اولاد میں سے ہوں گی، اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ روتے ہیں۔ اب یہ نا معجزہ ہے، یہ ہماری واقعی عقل سے باہر ہے چیز۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر وہ روتے بھی ہیں ہنستے بھی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف دیکھ کر ہنسنا اور ایک طرف رونا، یہ آپ کو دکھلایا گیا، اور اس کی پوری حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ہے نا وہ علم ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر گئے ہیں تو ویسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے یہ پوچھا، یہ سارا معاملہ چلتا رہے گا کہ کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلائے گئے ہیں؟ ہاں جی بلائے گئے ہیں۔ تو پھر آپ جو ہے نا گئے ہیں، تو ادھر نا حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی کہ دونوں کی یعنی کہ مائیں آپس میں جو ہے نا سمجھ لیں دونوں کے آپس میں خالہ کا مطلب بہنیں ہیں، مطلب کیا ہوا دونوں کا یہ بہنیں ہیں تینوں کی آپس میں۔ پھر اس کے بعد نا انہوں نے بھلائی کی جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرے آسمان پر ہے ان کا میانہ قد ہے، سرخ اور سفید ہے، اور قدرے گنگریالے بالوں والے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی غسل کر کے جو ہے نا وہ
نکلے ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو مشابہت ہے ان کی وہ عروہ بن مسعود ثقفی، یعنی کہ اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے نا تو تم عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ تم دیکھ لو۔ یہاں پر نا میں ایک بات نقطے والی بیان کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے ہاں نا بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نا بے مثل ہوتے ہیں خوبصورتی میں، حسن و جمال، اس میں کوئی شک نہیں۔ بات ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو بہت جو ہے نا نواز رکھا ہوتا ہے، لیکن حلیہ تو کسی نہ کسی سے مشابہت کرے گا نا۔ تو ادھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو تم عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وہ دیکھ لو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ۔ بلکہ آگے اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ بات آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے نا تو مجھے دیکھ لو، میں ان کے سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ پھر تیسرے آسمان پر تشریف لیں گے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے نا وہ ملاقات ان کی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا سلام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے نیک بھائی، نیک پیغمبر، تو خوش آمدید، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر کی دعا کی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹا بڑے کو دعا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو پیر ہی سمجھتے ہیں نا، ہمارے ہاں یہ تصور آ چکا ہے کہ پیر جو ہے نا وہ مرید کے لیے دعا کرے، وہ کرواتے بھی ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام سے مقام اور درجے میں چھوٹے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی دعائیں وہ کر رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں۔ ویسے بھی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی درود شریف؟ درود شریف جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے دعا ہی ہے، جو کہ ہم ان کے قدموں کی واقعی خاک نہیں چلے مان لیا، یا عاجزی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، تو ہم دعا نہیں کرتے ان کے لیے۔ اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ ان کو نا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اب آدھا حسن دے رکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بات تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن تقسیم کیا تھا اس میں سے آدھا اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا یہ عطا فرمایا تھا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں نہیں، پوری دنیا میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے جس کو بھی خوبصورتی سے نوازا ہے تو ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دیا۔ تو واقعی کیا کیفیت ہوگی، عالم ہوگا کہ جس کو پوری دنیا میں سے آدھا حسن دیا گیا ہو، اور یہ معجزاتی طور پر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معجزہ ہے ان کا۔ اچھا، اس میں بھی یہ جزوی خصوصیت ہے، یعنی کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے، بعض کو نہیں دی، ایسے ہے نا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر رہ کر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اب یہ ہمارے نبی علیہ السلام سے ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ تو ہمارے ہاں جو یہ بحث چلتی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو دیا ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیا ہے، یہ بات نہیں ٹھیک، بس کلی فضیلت ہوگی آپ کی۔ جس طرح کہ عبد القدیر خان کو جو ہے نا وہ ایٹمی میزائل بنانے کا طریقہ آتا ہے، تو اب نواز شریف کو جو اس کو یا شہباز شریف کو علی بے کا نہیں پتہ ہوگا اس کا کہ وہ ایٹم ہوتا ہے کیا ہے، لیکن عہدہ ہے نا۔ تو اسی طرح کلی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ کو اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، لیکن جز پر آپ کو کہنا کہ بھی یہ چیز بھی آپ کو ملی، یہ بھی چیز ملی، کہ آپ کی شان میں کوئی کمی نہ آ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ جزوی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی فضیلت سے جو ہے نا وہ نواز سکتا ہے۔ اچھا، اس میں بڑی مشہور مثال دی جا سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو مریم ہے۔ اب
بالکل بال اتفاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آمنہ کا تو یہ مقام نہیں ہے، تو اس لیے بلکہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا نا، تو اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرشتوں نے سجدہ کیا؟ یا قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ سورہ صاد میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ دینا، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہوئی تو آپ کو بھی وہ حکومت نہیں ملی، اور واقعی نظر بھی نہیں آتا اس طرح کا، اور ان کا تو ایک نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا آدھے حسن والی بات، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جزوی یوسف علیہ السلام کو یہ خصوصیت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے ہیں جی، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ یہ نیک نبی اور نیک نبی کو خوش آمدید، یا نیک بھائی، مرحباً بالاخی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اچھا دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹا کا ہے، باقی سب بھائی کا ہے، تو انبیاء آپس میں نا بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ مریم میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بہت بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، یہ بات نہیں ٹھیک۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات پختہ ہے، پکی ہے، باقی کی جو ہے نا بنی اسرائیلی روایات ہے۔ مراد ہے درجے کی بلندی، ادھر مراد لے لیں۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے ہیں جی۔ پانچویں آسمان پر جو ہے نا حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا انہیں سلام کیجیے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا صالح بھائی اور صالح پیغمبر کو مرحبا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھلائی کی دعا کی ہے۔ پھر یہ چلے گئے چھٹے آسمان پر، یہ سارا معاملہ ویسے ہی ہو رہا ہے، دربان ہے ادھر، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور کھولنے کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون آیا ہے، ان کا نبی علیہ السلام ہے، میں جبرائیل۔ تو وہی بات آ گئی نا کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں، جتنا ان کو اطلاع دے دی جائے، خبر دے دی جائے، ان کا علم ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں کرتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے ہیں جی، یہ پانچواں آسمان تھا نا حضرت ہارون علیہ السلام، اور یہ پختہ باتیں ہیں، یعنی کہ تحقیق شدہ، کافی تحقیق کے بعد باتیں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں، ترجیح والی۔ اس میں یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی سلام کیا، مرحبا کہا، بھائی کہا، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا رخصت ہو گئے، آگے تشریف لے گئے، تو یہاں پر ایک عجیب بات بیان ہوئی ہٹ کر سب سے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دی۔ انہیں آواز دی گئی اور پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے رونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب ھذا غلام بعثتہ بعدی یدخل من امت الجنت اکثر مما یدخل من امتی، کہ یہ ایک نوجوان ہے جو میرے بعد بھیجا گیا ہے، اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رب لم اظن ان ترفع علی احدا، میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بھی زیادہ بلند جو ہے نا وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ بڑی خصوصیت ہے جی موسیٰ علیہ السلام کی،
یعنی کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ ان کا لاڈلے پیغمبر کلیم اللہ، زمین پر رہ کر جیسے ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، پوری کائنات کا شہنشاہ خالق ہے جی، بات اس سے ہو رہی ہے، اور تورات عطا کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ زبور انجیل سب اس کی شرح یا تتمہ ہے، یعنی کہ انہوں نے تورات کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ جو تحریف ہو جاتی تھی اس کو بدلنے کے لیے نبی آتے تھے۔ اصل تورات ہی ہے۔ جیسے ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ وہی ہے جبرائیل جو موسیٰ کی طرف آئے تھے، اور وہ میں نے آپ ماشاءاللہ تو قرآن مجید کے طالب علم ہے، آپ کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اختلاف اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کن کا رتبہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو تقابل تو قیاسی چیزیں ہوتی ہیں، اختلاف ہر ایک کا حق ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے جزوی دلائل ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے تو تینوں سردار ہیں، ہے جی، ہمارے لیے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد مخلوقات میں ان کا مقام ہے۔ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میرے بعد ایسا نوجوان آئے گا جو مجھ سے بھی آگے چلا جائے گا۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پہلے والا پیچھے رہے، بعد والا آنے والا آگے نکل جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، کئی صحابہ کرام کے بعد ایمان لائے ہیں، ابو بکر کو چھوڑ کر چلیں آپ نکال کر، باقی دیکھیں آپ آگے نکل گئے۔ عثمان غنی بھی پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں، عثمان غنی کو تو پیچھے چھوڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا درجہ، اور اگر آسمانوں پر بھی آپ لگائیں نا غور، تو دیکھیے یہ آ رہے ہیں چھٹے آسمان پر، اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے 7ویں آسمان پر۔ اچھا، اب روئے کیوں؟ یہ سوال ہے کہ بھی رونا تو نہیں چاہیے۔ اور پیچھے میں نے بتایا کہ بعض اوقات نا آدم بھی رو رہے تھے پیچھے، یعنی کہ جب پہلے آسمان پر گئے ہیں نا، تو دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے روتے تھے، اولاد کے لیے، کہ دائیں طرف والی اولاد جنتی اور بائیں والی اولاد جہنمی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کا دکھ بہت لے کر بندے کو بیٹھ جاتا ہے، اپنے لیے نہیں، اولاد کے لیے۔ تو یہ دکھ سکھ کا مجموعہ ہوتی ہے اولاد، دکھی بھی کرتی ہے اور خوش بھی کر دیتی ہے، آزمائش ہے نا، تو ان کے لیے رو رہے تھے۔ اب ادھر آ رہے ہیں الفاظ کے بھی امت کے لیے روئے ہیں کہ میری امت کی تعداد کم ہوگی۔ حسد، بغض، کینہ، توبہ نعوذ باللہ، وہ تو عالم ارواح نبیوں کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ ہوتی ہے، چاہے روحانی طور پر ہو کہ ایسے بھی ہو، میرے خیال میں اس کو نہیں نکالا جا سکتا کہ بلندی جس میں تکبر کا نام و نشان نہ ہو، تزکیہ ہو، فلاں فلاں۔ دیکھنا، آپ نے بھی فرمایا کہ میں فخر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بلند کیا، شفاعت کا۔ تو آپ خوش ہوتے تھے نا جب درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود شریف بھی اس لیے کہا گیا کہ درود شریف پڑھو تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، دوسروں کی حقارت نہ ہو، اور اگر کوئی بندہ بلندیوں پر پہنچتا ہے اور اس کو ہو یار فلاں چلا گیا اور خلاف شرع بات نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عام تھی نا، تو ان کی خاص ہوئی نا یہودیوں کی طرف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قوم کا بھی درد تھا، نبی بعض کا اپنے لیے نہیں اتنا روتے جتنا کہ اپنی امت کے لیے روتے ہیں۔ اور آپ کا بھی حال دیکھ لیں، آپ تو جنتی ہیں، بلکہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے، تو آپ کو اپنی اتنی فکر نہیں، اللہ کا خوف ہے، لیکن امت کی بہت زیادہ فکر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے غم میں، اتنا دکھ ہوتا ہے۔ اور النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، نبی تو بندوں کی جو ہے نا ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بڑا پیارا مفہوم ہے،
زبردست. اور ٹھیک ہے یہ بات, کون کسی کے لیے جان دیتا ہے, راتوں کو اٹھ کے روتا ہے ہیں جی, اور آنسو بہاتا ہے اور سجدے کرتا ہے, ہمارے لیے شفاعت کس لیے, ہمارے لیے. سب نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا آپ بھی, ایک دعا ہوتی ہے جو نبی کی لازماً قبول ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا رکھا ہوا ہے. فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی, وہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھ لی, قیامت والے دن وہ میں شفاعت یہ کروں گا. تو چھوٹی بات ہے. تو یہ نبیوں کے نا دل میں غم ہوتا ہے امت کا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی غم تھا کہ بھی انہوں نے کہا کہ اس امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے, یہ الفاظ ہے, یعنی کہ میری امت کم جائے گی, یہ زیادہ جائیں گے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نہیں غم. میں نے بتایا چلو تیسرا ہی درجہ لگا لو, چھوٹا درجہ ہے, پوری انسانیت قیامت تک ہوگی, تو تیسرے درجے میں موسیٰ علیہ السلام یا چھوٹی شان ہے, لیکن پھر بھی رو رہے ہیں جی. اور آگے یہ الفاظ بھی آ رہے کہ مجھے نہیں خیال تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا آئے گا اور مجھ سے بلندیوں میں چلا جائے گا. اچھا, اس سے یہ ویسے مفہوم واقعی واضح ہوتا ہے, جتنے امام کے مقتدی ہوں گے نا تو امام کے لیے بھی باعث فضیلت ہے, جتنے ان کے شاگرد ہوں گے وہ بھی وقت کا جو امام ہو اس کے لیے باعث فضیلت. کیوں؟ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کریں گے, یا کم از کم یہ ہوگا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ, ہدایت تو دینی تھی اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کے ذریعے دی, تو ایک قیامت تک اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے, کوئی کسی کے دل میں بات ڈال نہیں سکتا. لیکن یہ بتا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کہ بھی میری امت کے لوگ کم, ان کی امت کے لوگ زیادہ. تو امام سے بھی, مقتدیوں سے بھی, شاگردوں سے بھی اور تابع داری کرنے والوں سے بھی روحانی طور پر, جسمانی نہیں بات کر رہے, روحانی طور پر, کیونکہ وہ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کریں گے, جیسے ہم نبی علیہ السلام کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں. یہ مسئلہ حل. تو آخری بھائیو یہ بات ادھر ہے کہ اور نا یہ روایت دے رہے ہیں وہ آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو بڑی امت تھی, تو آپ نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے, کہا نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. تو اور فرمایا میری امت میں پھر 70,000 وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. پھر آپ نے حلیہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے گنگرالے بالوں والے, گندمی رنگ کے اور لمبے قد والے تھے. پھر ساتویں آسمان پر لے گئے ہیں. وہی بات ہوئی تو کہا کون ہے, کہا کہ جی دروازہ کھول دیں. وہاں پہنچ کر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, اور بیت معمور ہے ادھر, بیت معمور. وہ بیت معمور ابھی میں بتا دوں کہ یہ جیسے کعبہ ہے نا دنیا میں, اس کے بالکل اوپر بیت معمور ہے. اور فرمایا کہ 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے, اور جو ایک بار طواف کر لے قیامت تک اس کی باری کوئی نہیں آنی. اتنے فرشتے ہیں, یعنی بہت زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے. اور انہوں نے کہا جی انہیں سلام کریں, یہ آپ کے باپ ہیں, حاذا ابو کا ابراہیم فسلم علیہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا. بڑوں کو پہلے سلام کرنا چاہیے نا, کیونکہ آپ بیٹے ہیں, مرتبے میں شاید اوپر ہے لیکن باپ ہے نا. آدم کو بھی آپ نے سلام کیا, باقی سب نبیوں نے آپ کو سلام کیا. اور ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت سے پیش آئے, اور آپ کی امت کے بارے میں بھی محبت کا اظہار کیا, اور پھر تحفے دیے ہیں جی انہیں. وہ کیا تحفے ہیں؟ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے, وعلیکہ وعلیکم السلام, اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی جو ہے بڑی عمدہ ہے, اس کا پانی میٹھا ہے لیکن ہے چٹیل میدان. اس کی آباد کاری, شجر کاری, ہاں جی, وہ ہے سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا,
لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی امت کو حکم دیجئے، مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، کہ وہ جنت میں خوب جو ہے نا پودے لگایا کرے۔ عمران خان نے تو لگائے نہیں، چلو ادھر تو وہ لگا لیتے ہیں جی، کروڑ پتہ نہیں کتنے درخت، اس لیے کہ اس کی مٹی جو ہے نا وہ عمدہ ہے اور اس کی زمین وسیع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی شجر کاری کیا ہے؟ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کی طاقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب حلیہ بھی بیان کیا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرمایا وَرَأَيْتُ ابراہیم علیہ السلام وَأَنَا أَشْبَهُ وُلْدِهِ بِهِ، فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ یعنی کہ اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا تو مجھے دیکھ لو۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حسن و جمال، آپ جیسا کوئی نہیں، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہی آپ کا مثل ہی کوئی نہیں تھا جسمانی اعتبار سے، آپ ابراہیم علیہ السلام کو تو کہہ رہے ہیں، ادھر وہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو حلیہ کسی نہ کسی سے تھوڑا بہت تو ملتا جلتا ہے نا، اضافی طور پر ہو تو ہو۔ تو بیت معمور کے متعلق میں نے بتایا ہے کہ وہ ہے جی، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کعبے کی سمت میں ہے، اور دیکھیے پیچھے سورہ طور گزری ہے، میں کہہ رہا ہوں عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ بس شکور ہے، قبول کرے۔ اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت شکور کا ہی سہارا ہے، شکور کا میں نا قدردان، کہ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی نا قدر کرتے ہیں۔ تو اب میں نے وہ دعاؤں کا حصہ بنایا ہے، جب میں دعا کا آغاز کرتا ہوں یا شکور، کہ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل جو ہے نا وہ قبول فرما لے۔ تو وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَفِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، یہ سورہ نجم سے پہلے کی صورت ہے، اور بیت معمور کی قسم کھائی ہے۔ بیت معمور کا مطلب بڑھا ہوا، ہر وقت وہ فرشتوں سے بڑھا رہتا ہے، کبھی خالی نہیں رہتا، اور 70,000 فرشتہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ بات رہ گئی ہے میری، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نا تو وہ انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی بیت معمور کے ساتھ۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بڑھنی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا نا زمین پر، تو اللہ نے اسی کے مطابق ان کو جزا دی ہے کہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں نے نا دیکھیے یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب یعنی کہ ساری ساتھ حدیثوں کی بھی ساتھ سبق کی بھی نشاندہی کرتی جاتی ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے کیسا یہ نکالا ہے، بلکہ انگلش بھی دی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ ایس یو سو شیل یو ریپ ہے ریپ، ہاں جی چلو یہ میں ہو سکتا ہے، ایس یو سو شال یو ریپ، یعنی کہ جیسی کرنی ویسے، اور یہ مشکل الفاظ دیتے ہیں کہ جیسی جزا ویسے ہی عمل کی جزا اس کے جنس سے ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل تھے، میں نے آسان کر کے بتا دیے، یعنی کہ جیسا کوئی عمل کرتا ہے نا تو ویسے ہی اسی ہی جنس سے، اچھا کرے یا برا کرے، اسی ہی کی جنس میں سے وہ آگے جزوی یا کلی طور پر بدلہ پا لیتا ہے، اور یہ ڈرانے کے لیے بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ ڈرانا یہ کہ بندہ واقعی کسی کے لیے برا نہ سوچے، مکر نہ کرے، جیسا مقافات عمل ہے جیسا کرے گا ویسا بڑھ لے گا، لیکن ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو اوپر یعنی کہ بیت معمور ہے، اور اللہ اسی سے وہ درجے کی بھی بلندی لی جا سکتی ہے۔ دیکھیں نا وہ آگے سدرۃ المنتہا ہے 7ویں آسمان پر، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آخری یہ وہ ہے نبی رسول ابراہیم علیہ السلام، 6 آسمان پر ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ سے
ادھر ہی سے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔